اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا علی رسولہ الکریم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقالت زينب الكبرى سلام الله تعالى عليها الحمد لله والصلاة على أبي محمد وآله الطيبين الأخيار يا أهل الخطل والغدر والخذل والمكر الطبقون فلا رفعت الدمع ولا هدأت الزفرا فإنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة إنكاسا تتخذون إيمانكم دخل بينكم إلا وهل فيكم إلا السلف والنطف والصدر الشنف والكذب والملق الأعماء وغمر الأعداء والمرء على دمنا أو قصصه على ملهود الأعصاء ما قدمت لكم أنفسكم إن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. درود پڑھیے محمد والے محمد. تمام حاضرین اپنی حفظ و سلامتی کے لیے، مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، علماء حق کی حفاظت کے لیے، حاضرین کی شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، بے گناہ اسرا کی رہائی کے لیے، حاضرین کی تمام شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے، بانیان مجلس اور شرکائے مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلندتر محمدی صلوات پڑھیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں موضوع گفتگو تفسیر خطبہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا ہے. اس سلسلے کی آخری نشست ہے، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ خطبے کے جتنے مطالب زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں بیان ہو سکیں اس کو طالب علمانہ بیان کریں گے، کیونکہ خطبہ طویل ہے. جتنا موضوع سے متعلق مربوط ہوگا انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کریں گے. موضوع کے لیے آپ کی خدمت میں ہم نے گزشتہ مجالس میں بیان کیا تھا کہ یہ خطبہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بازار کوفہ میں آ کر بیان فرمایا، اور بیان کے عنوان سے گزشتہ مجلس میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ بین و بیان کس کو کہتے ہیں، اور اس خطبے کے اندر جو بہترین جملات اور فصاحت اور بلاغت کے جملات جو ادا ہوئے اس کے بارے میں کئی عرب شعراء اور خطباء معتقد ہیں کہ یہ جملات واقعاً کسی عام مثلا ہستی کے نہیں ہیں، بلکہ بہت ہی اوج و عروج کے جملات ہیں. کوفہ کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو اس وقت تمام اسلامی زمینوں پر خاموشی تھی سوائے کوفہ کے، اور کوفہ نے امام کا ساتھ دینے کی ٹھانی، امام کو خطوط لکھے، اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ کن لوگوں نے خطوط لکھے اور کس طرح کوفہ کی آبادی تھی، کون کون افراد کوفہ میں رہتے تھے، کتنی تعداد میں تشیع تھا، اور پھر تشیع کے اندر بھی جو دو گروہ وہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں کس طرح تھا. کوفہ میں ایک اہم ترین جو صفات کوفہ کی ہم نے بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ ان کی ایک کمزوری یہ تھی کہ وہ جذباتی مزاج رکھتے تھے، جذباتیت زیادہ تھی. جذبہ جیسا میں نے گزشتہ مجلس میں بیان کیا تھا کہ جذبہ اور جذبات میں فرق ہوتا ہے. جذبہ عقل سے ہے، جذبہ ہونا ضروری ہے. کسی بھی قوم میں، کسی بھی انسان میں اگر جذبہ نہ ہو تو وہ
یعنی اگر میں اس کو اور سادہ سی زبان میں کہوں، جذبہ یعنی ارادہ. اگر قوت ارادی نہ ہو تو انسان کوئی بھی کام نہیں کر پاتا. کہ جس طرح نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ علیہ السلام نے انسان کی قیمت بیان کی کہ انسان کتنا قیمتی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم کتنے قیمتی ہیں امیر المومنین کی نگاہ میں. ابھی ہم کہتے ہیں نا کہ عام بول چال میں کہتے ہیں کہ بہت قیمتی انسان ہے، بہت قیمتی انسان تھا، دنیا سے چلا گیا، بہت قیمتی انسان تھا. یہ جملہ ہم عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں، لیکن امیر المومنین کی نگاہ میں کون قیمتی ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے. کیونکہ علی کی نگاہ میں اگر قیمتی ہیں تو پھر واقعاً قیمتی ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان کی قدر و قیمت اس کے مال میں نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ مال زیادہ ہے تو قیمتی آدمی ہے، یا اور مثبت صفات بھی اس طرح امیر المومنین نے بیان نہیں کی کہ مثلا فلاں چیز زیادہ ہے تو زیادہ قیمتی ہے. بلکہ امام نے کہا جس انسان کی قیمت کا اندازہ لگانا ہے کتنا قیمتی ہے تو بس یہ دیکھ لو اس کے اندر قوت ارادہ کتنا مضبوط ہے. جتنا ارادہ مضبوط ہے اتنا قیمتی انسان ہے، ورنہ جتنا ارادہ کمزور ہے امیر المومنین کی نگاہ میں نا قیمت نا قدر ہے. یعنی اس کی کوئی قدر اتنی نہیں ہے. قیمت انسان کی اس کے ارادے میں ہے. ارادہ، اسی ارادے کو جذبہ کہتے ہیں. جذبہ، آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جذبہ ہے، فلاں میں یہ جذبہ ہے، تو جذبے اور جذبات میں ہمیں فرق رکھنا ہے. جذبات کیا ہوتے ہیں؟ جذبات عمومی طور پر جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب آپ سرف ڈالتے ہیں پانی میں تو جھاگ بنتے ہیں، صابن ڈالتے ہیں تو جھاگ بنتے ہیں. جھاگ کی طرح ہوتے ہیں. جھاگ تھوڑی دیر کے لیے اٹھتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. جھاگ کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ چند لحظوں کے لیے، چند منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، پھر وہ جھاگ ختم ہو جاتے ہیں. جذبات بھی اسی طرح ہوتے ہیں. وجود انسان میں جذبات کی زیادہ عرصہ زندگی نہیں ہوتی، زیادہ جذبات نہیں چل پاتے، بلکہ جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے چیز وہ جذبہ ہوتا ہے. اسی لیے کوفہ والوں کی ایک صفت یہ تھی منفی صفات میں، وہ یہ تھی کہ وہ جذباتی تھے. جیسے نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے کوفہ کے بارے میں بیان بھی کیا. یہ کوفہ وہ کوفہ تھا کہ جس نے پہلے امیر المومنین کا ساتھ دیا ہے. تاریخ ہے، صفین ہے، جمل ہے، نہروان ہے، جتنی جنگیں ہوئیں کوفہ والے امیر المومنین کے ساتھ آئے، لڑے ہیں باقاعدہ. لیکن پھر امیر المومنین کی زندگی کے جو آخری ایام ہیں اس میں پھر کوفہ نہیں اٹھتا. علی اٹھاتے بھی ہیں، نہیں اٹھتا. ان کے جملات نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام نے خطبات میں اپنے بیان کیے جو نہج البلاغہ میں درج ہیں. وہ کیا ان کی صفات تھی؟ علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں گرمی میں اٹھاتا ہوں تو کہتے ہو ابھی گرمی ہے، سردی کا بہانہ کرتے ہو، اور جب سردیوں میں اٹھاتا ہوں تو کہتے ہو ابھی سردی ہے، گرمی آ جائے. یعنی اس طرح بہانہ خور تھے. پھر ایک مقام پر امیر المومنین نے کہا تمہاری حالت اس عورت کی طرح ہے جو 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھے، صعوبتیں جھیلے، 9 مہینے بچے کو اس جنین کے بننے کے جو مراحل ہیں، 9 مہینے وہ جنین، وہ نطفہ جو شکم مادر میں، رحم مادر میں جو بنتا ہے، معمولی نہیں ہوتا، اس میں اذیتیں بھی ہوتی ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، ماں کو، عورت کو ہوتی ہے. علی علیہ السلام مثال دے رہے ہیں کہ اے اہل کوفہ تمہاری مثال اس عورت کی طرح ہے کہ 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھے، تکلیفیں جھیلے، لیکن جب ولادت کا وقت آئے تو بچہ گرا دے، ضائع کر دے. یعنی یہ جذباتی پن ہے، یہ جذباتی مزاج تھا کوفہ والوں کا. اور اسی جذباتیت کی وجہ سے، کیونکہ جہاں پر جذبات ہوں گے وہاں شعور نہیں ہوگا. شعور اور جذبات ایک جگہ نہیں ہوتے. شعور جذبہ دیتا ہے، جذبات نہیں دیتا. شعور جذبہ انسان میں پیدا کرتا ہے، ارادہ مضبوط کرتا ہے. جذبات کا تعلق شعور سے نہیں ہوتا. جذباتی قومیں، جذباتی ملتیں، جذباتی مزاج لوگ عموماً نقصان اٹھا جاتے ہیں. کوفہ کی یہی حالت ہے. یہی کوفہ جو امیر المومنین کا ساتھ دیتا تھا بعد میں نہیں دیتا. پھر اس کے بعد دور آ جاتا ہے امام حسن کا. امام حسن علیہ السلام کا جب دور آیا تو آپ یہی کوفہ دیکھیں. امام حسن علیہ السلام کا ساتھ دینے ہوا کیا، میں بس مختصر سے بیان کرتا ہوں. امام نے
اب سوال یہ بنتا ہے نا، جیسے تاریخ میں مورخین نے یا جیسے عام لوگوں کے ذہن میں کہ امام حسن نے جو ہے وہ صلح کر لی، کیوں کی؟ امام حسن نے کی، امام حسین نے نہیں کی، کہ کیا دونوں اماموں میں کوئی فرق ہے؟ تو اس لیے ہمیں اس کو سمجھنا ہے، امام حسن علیہ السلام کا جب دور آتا ہے تو یہاں پر فرق امام حسن اور امام حسین میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق اس وقت کے لوگوں میں ہے، پیروکاروں میں ہے۔ آئیں امام حسن علیہ السلام سے پوچھیں، امام حسن علیہ السلام نے خود جملے کہے کہ واللہ، احتجاج تبریسی میں امام کے جملے موجود ہیں، تاریخ کی کتب میں موجود ہیں، امام حسن نے کہا کہ واللہ اگر مجھے انصار ملتے، اگر مجھے جانثار ملتے، اگر مجھے پیروکار ملتے، امام حسن کی زبان سے سنیں صلح کیوں کی ہے، اگر مجھے پیروکار ملتے تو میں لیل و نہار، صبح شام امیر شام سے جنگ کرتا، اور اتنی جنگ کرتا کہ اللہ اس کے اور میرے درمیان میں فیصلہ کر دیتا، لیکن میں صلح کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ پھر کیوں ہوئے؟ پھر کیوں ہو گئی صلح؟ سوال یہ بنتا ہے، کیونکہ میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ بتاؤں گا، پھر ہم اس خطبے کی جانب آئیں گے۔ ہوا یہ کہ امام حسن علیہ السلام نے جب جنگ کا ارادہ کیا امیر شام کے ساتھ، تاریخ کہتی ہے جیسے جنگ کے لیے نکلے تو امام کے ساتھ چند گروہ آئے ہیں۔ اب ظاہری طور پر تو یہ لگ رہا تھا امام حسن کا لشکر بڑا مضبوط ہے ظاہری طور پہ، لیکن دیکھنا یہ تھا یہ جو آئے تھے یہ کون لوگ تھے، کس نیت اور ارادے سے آئے تھے، یہ دیکھنا ہے نا۔ مثلا ایک گروہ جو مورخین بیان کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو آیا تھا، وہ تھا خوارج، یعنی امیر شام کے دشمن، امام حسن کے دوست نہیں تھے، امام حسن کے محب نہیں تھے، امیر شام کے دشمن تھے۔ یہ کیوں آئے تھے؟ یہ اس پالیسی کے تحت آئے تھے کہ دشمن کا دشمن، دشمن کا دشمن ہے، اس لیے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، امیر شام کے ساتھ لڑ لیتے ہیں۔ یہ امام حسن کے ساتھ ایک گروہ یہ تھا جو صلبی کے مقام پر جنگ ہوئی اس میں جو آئے۔ دوسرا گروہ جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ آیا، جو مورخین بیان کرتے ہیں، وہ تھے قبیلہ پرست، کیونکہ قبائل کے سردار آنے لگے تو پورا قبیلہ بھی آ گیا، یہ قبیلہ پرست تھے۔ تیسرا گروہ جو امام حسن کے ساتھ آیا وہ تھے امام کے حقیقی پیروکار، لیکن تعداد میں بہت کم تھے، تعداد میں کم تھے، لیکن حقیقتاً امام حسن کی پیروی کرنے آئے تھے، اطاعت کرنے آئے تھے۔ اور چوتھا گروہ جو امام حسن کے لشکر میں تھا وہ تھا منفعت پرست، مفاد پرست، یعنی لالچی طبقہ جو مال غنیمت کے لیے آیا تھا، اور یہ تعداد میں سب سے زیادہ تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ یہ جو گروہ آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد میں یہی طبقہ تھا، منفعت پرست۔ اب آپ توجہ سے سنیں، آ گیا یہ چار گروہ تھے امام حسن کے لشکر میں آ گئے۔ امام حسن کی فوج کا سالار کون ہے؟ عبید اللہ ابن عباس، جناب عبداللہ ابن عباس کے بھائی، جناب عباس رسول اللہ اور مولا علی کے جو چچا ہیں ان کے یہ دوسرے بیٹے ہیں، پہلے ہیں عبداللہ ابن عباس اور دوسرے ہیں عبید اللہ ابن عباس۔ عبید اللہ ابن عباس کو امام حسن نے اپنی فوج کا سالار بنایا تھا، کمانڈر ان چیف، سالار، اور کوئی بھی سالار اس فوج کی بیک بون ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ اگر سالار جنگ میں کھڑا رہے گا پورا لشکر کے اندر ایک طاقت رہتی ہے، پورے لشکر کے اندر ایک جذبہ رہتا ہے، لیکن اگر سالار قتل ہو جائے تو پھر پورا لشکر بکھر جاتا ہے۔ لیکن سالار جو امام حسن کا تھا عبید اللہ ابن عباس، یہ اصل میں ان کے ساتھ کیا ہوا، امیر شام نے ان کو 3 آفر کی، شام کی خوبصورت ترین عورت سے نکاح کراؤں گا، 12,000 دینار دوں گا، اور اپنی فوج کا، شام کی فوج کا سالار بھی بناؤں گا۔ 3 چیزوں کی ان کو پیشکش ہوئی، زن، زر، عہدہ، زن، زر، منصب، عہدہ، 3 چیزوں کی پیشکش ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے یہ بک گئے، امام حسن کی فوج کا سالار بک گیا، 3 چیزوں کی پیشکش میں بک گئے، آدھا لشکر وہیں ختم ہو گیا، امام کا کمزور پڑ گیا کیونکہ سالار بک گیا، اور باقی جو لشکر تھا اس کو پروپیگنڈے کے ذریعے سے امیر شام نے ختم کروایا۔ پروپیگنڈا یہ کروایا
کہ اس لشکر کے درمیان میں اپنے کارندے تھے، ان کے موجود تھے، منافقین موجود تھے، وہ کارندے امیر شام کے، شامی فوج کے کارندے تھے. انہوں نے یہ اعلان کیا کہ امام حسن نے صلح کر لی ہے، حالانکہ کی نہیں تھی، لیکن جنگ کے دوران لشکر کے اندر یہ اعلان کیا. اب جیسے ہی لشکر امام حسن کے لشکر کو پتہ چلا کہ امام حسن نے صلح کر لی ہے، حالانکہ کی نہیں تھی، یہ بے شعور لوگوں میں، کیونکہ پروپیگنڈا جانتے ہیں کہاں اثر رکھتا ہے. پروپیگنڈے کی جو غذا ہے، پروپیگنڈے کی بھی غذا ہوتی ہے نا، جیسے انسان کی غذا ہوتی ہے، روٹی ہے، چاول ہے، اناج ہے، گندم ہے، انسان کی غذا ہے بدن کی. پروپیگنڈا بھی کچھ کھاتا ہے، پروپیگنڈا بھی پھلتا پھولتا اور پروان چڑھتا ہے. پروپیگنڈے کی غذا کا نام ہے بے شعوری. جو قوم بے شعور ہوتی ہے، پروپیگنڈا وہاں پر بہت ہی موٹا تازہ بن جاتا ہے. غذا ہے پروپیگنڈے کی، غذا بے شعور عوام ہے. اگر بے شعور عوام ہو، پروپیگنڈا آسانی سے پروان چڑھتا ہے. امام حسن علیہ السلام کی فوج میں یہی ہوا، بے شعوری کی وجہ سے پروپیگنڈا پروان چڑھا. اور پھر کیا ہوا، امام حسن کے اپنے لشکر نے جب پتہ چلا نا کہ امام نے صلح کر لی، حالانکہ کی نہیں تھی، لیکن ان کو یہ باقاعدہ بتایا گیا کہ امام نے صلح کر لی ہے، پروپیگنڈا کیا. تو امام حسن کا جو لشکر تھا، اب آپ توجہ سے سنیں، وہی منفعت پرست جو آئے تھے، انہوں نے کیا کیا، جب دیکھا کہ صلح ہو گئی، سنا کہ صلح ہو گئی، تو یہ تو آئے تھے مال غنیمت کے لیے، مال کے لیے، لوٹنے کے لیے. ان کو پتہ چلا کہ امام نے جب صلح کر لی، کی نہیں تھی، لیکن ان کو جب جیسے ہی پتہ چلا، انہوں نے واپس امام حسن کے خیموں کی جانب بڑھے اور امام حسن کے خیمے پہ حملہ کر کے امام کا ہی سامان لوٹ لیا. تاریخ ہے عزیزان محترم، بہت تلخ تاریخ ہے آئمہ کی، آئمہ تشیع کی بہت تلخ تاریخ ہے. ایسی حقیقت ہے، ہم توجہ سے سنیں ہوا کیا ہے آئمہ کے ساتھ. معذرت کے ساتھ مجالس بھی ہوتی ہیں، اس میں بھی تاریخ آئمہ نہیں ہوتی. جو امام کی شہادت ولادت ہو، اس پر بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوتا. ہونا چاہیے. آپ تقاضا کیا کریں، جس طرح میں نے کہا نا کہ محرم میں تقاضا کریں خطبات امام حسین کا، اسی طرح آپ تقاضا کریں جس امام کی ولادت شہادت ہے اس کی زندگی، تاکہ ہمیں پتہ چلے آئمہ کے ساتھ کیا ہوا. بس عزیزان محترم، امام حسن کے لشکر نے ہی خود ہی اپنے حملہ کیا، امام حسن کی ران مبارک کو زخمی کر دی. صرف وہ چند افراد حقیقی پیروکار تھے جنہوں نے امام حسن کا دفاع کیا، وہ صرف چند لوگ تھے. یہ ہے کوفہ کی حالت. کوفہ نے امیر المومنین کے ساتھ کیا کیا، پھر کوفہ نے امام حسن کے ساتھ کیا کیا، اور پھر اس کے بعد اب کربلا کا دور آتا ہے. اب 60 ہجری آ گئی، امام حسین نے قیام کیا. اب یہی کوفہ خط لکھ رہا ہے امام حسین علیہ السلام. یہی کوفہ امام نے جب نمائندہ بھیجا، آپ کے سامنے ہے، آپ جانتے ہیں نمائندہ حسین کے ساتھ کیا ہوا. کوفہ نے کیا کیا آپ جانتے ہیں. اب بی بی نے یہاں پر ان کی صفات بیان کی. کیوں قومیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ امامت کا ساتھ نہ دے پائیں؟ کیوں وہ شہر امامت کے مخالف ہو جاتے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہو؟ کیا صفات ہیں؟ توجہ سے سنیں. یا اہل القتل، قتل کا معنی میں بیان کر چکا ہوں گزشتہ تمام مجالس میں. یا اہل القتل، اے دھوکے بازوں، یہ اہل کوفہ کو جناب ثانی زہرا نے کہا. والغدر، اے غداروں. والخزل، اے خازلوں غیر ذمہ داروں. والمکر، اے مکاروں. ان تینوں چاروں جملات کی ہم وضاحت کر چکے ہیں. اتبقون فلا رفعت الدمع، خدا تمہارے آنسو کبھی خشک نہ کرے. جناب ثانی زہرا کے جملے. ولا ہدات الظفرا، تمہارے سینے غم سے بھر جائیں. بی بی ان کو دعا نہیں دے رہی تھی، خوش نہیں ہو رہی تھی. پھر آگے کیوں ہوا، پھر یہ جملہ بھی ہم عرض کر چکے، کل بیان کیا ہے. فَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ كَمَثَلِ الَّتِي نَقَضْتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ إِنْكَاسًا، تم وہ لوگ ہو، تم اس بنی اسرائیل کی عورت کی طرح ہو جو پورا دن محنت کر کے کام کرتی ہے اور شام کو اپنے کام کیے ہوئے محنت کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیتی. یعنی اتنے بے شعور ہو، اتنے احمق ہو کہ تمہاری یہ حالت ہے اس بنی اسرائیل کی عورت کی طرح. پھر آگے بی بی نے فرمایا تتخذون ایمانکم، اللہ اکبر، یہ
نہ جانے کون سی صفات ہیں، میں یہ بیان کروں گا، آپ نے دیکھنا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ صفات ہم میں ہوئیں، امامت کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ثانیہ زہرا کا یہ اعلان ہے کہ اگر یہ صفات رکھو گے کبھی بھی ساتھ نہیں دے سکتے۔ میں آپ کو یہ توجہ سے سنیں گا، تتخذون ایمانکم، تم ایسی جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، جھوٹی قسمیں کھانے والے اہل کوفہ، دخل بینکم الا وحل فیکم الا السلف والنظف، توجہ سے سنیں، صدق و سچائی جن میں تم ایسی قسمیں کھاتے ہو جن کے اندر سچائی نہیں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، تمہارے اندر اب جو صفات ہیں السلفی والنظف، کہ پہلی صفت تمہاری یہ ہے کہ تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، دوسری صفت یہ ہے کہ السلف، تم ڈھینگے مارتے ہو۔ سلف سواد کے ساتھ، توجہ سے سنیں، سواد لام فا، سلف۔ صف عربی زبان میں یہ جملہ عربی ڈکشنری میں استعمال ہوتا ہے۔ سلف یا سلف عربی زبان میں اس بادل کو کہتے ہیں جو آتا ہے، گرجتا بہت ہے لیکن برستا تھوڑا ہے۔ بادل مختلف ہوتے ہیں، کچھ بادل سردیوں کے ہوتے ہیں، کچھ بادل گرمیوں کے ہوتے ہیں، کچھ بادل پانی والے ہوتے ہیں، کچھ بادل بغیر پانی کے ہوتے ہیں، کچھ بادل گرجتے ہیں، کچھ بادل برستے ہیں، کچھ بادل تھوڑے گرجتے ہیں اور زیادہ برستے ہیں، کچھ بادل زیادہ گرجتے ہیں اور کم برستے ہیں۔ عربی زبان میں ان تمام بادلوں کی اقسام کے لیے جملے ہیں۔ اتنی خوبصورت زبان ہے عربی، اتنی وسیع ہے۔ کچھ بادل وہ ہوتے ہیں جو آ کر ٹھہر جاتے ہیں، کچھ بادل وہ ہوتے ہیں جو فوراً نکل جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا آسمان کے اوپر بعض بادل ہوتے ہیں جو بالکل ٹھہرے رہتے ہیں، کئی کئی دنوں تک سر کے اوپر رہتے ہیں، بعض بادل فوراً چلے جاتے ہیں۔ اب ہر کسی کے لیے الگ الگ جملات عربی زبان میں استعمال ہوئے۔ سلف یا سلف عربی میں اس بادل کو کہتے ہیں جس کے اندر پانی تھوڑا ہوتا ہے لیکن شور بہت مچاتا ہے۔ آپ دیکھیں جناب ثانیہ زہرا نے ان کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ تمہارے اندر سلف ہے، سلف ہے، تم شیخیاں مارتے ہو، شور کرتے ہو، ڈھینگے مارتے ہو، شور شرابہ مچاتے ہو، لیکن ایسے کام نہیں کرتے جتنا شور کرتے ہو۔ جتنا تم شور مچاتے ہو اتنا فعالیت نہیں ہے، اتنا کام نہیں کرتے جتنا تمہارے اندر شور ہے۔ پھر آگے بی بی نے فرمایا وَالنَّطَفْ وَالصَّدْرٍ شَنَفْ، وَالصَّدْرٍ شَنَفْ، تمہارے دلوں میں کینہ ہے، حسد ہے۔ اب یہ بڑی چھوٹی چھوٹی صفات لگ رہی ہوں گی ہمیں، حسد، کینہ، جھوٹ، یہ کیا چیز ہے؟ معذرت کے ساتھ آج کے معاشرے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کے معاشرے میں تو کہتے ہیں یہ تو بس وقت کی ضرورت ہے نا۔ امیر المومنین اسی لیے فرماتے ہیں کہ انسان بھی کیا عجیب شے ہے، انسان بھی کیا عجیب شے ہے، جھوٹے کو عقل مند، سچے کو بے وقوف اور بے حیا کو خوبصورت کہتا ہے۔ جھوٹے کو ہم کہتے ہیں نا عقل مند، یہ معمولی صفات نہیں ہیں، یہ اہل کوفہ میں تھیں جو جناب ثانیہ زہرا ان کے بیان کر رہی ہیں۔ پھر آگے بیان کیا والکذب، جھوٹ ہے، والملق الاعماء وغمر الاعداء، تمہاری حالت زر خرید کنیزوں کی طرح ہے۔ زر خرید کنیز کی طرح کیوں ہے؟ زر خرید کنیز اپنے آقا کی سنتی ہے، خود اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، غلام ہوتی ہے۔ زر خرید کنیز غلام ہوتی ہے۔ اور پھر بیوی نے ان کو تشبیہ عورت سے دی ہے۔ زر خرید کنیز وہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی کچھ متاع لٹ جائے تو یہ کچھ بھی نہیں کر پاتی سوائے واویلا کے، سوائے شور کے، اقدامات نہیں کرتی۔ ثانیہ زہرا نے اس کو تشبیہ دی، اہل کوفہ کو تشبیہ دی کہ تم زر خنیز عورتوں کی طرح ہو، زر خرید کنیزوں کی طرح، ان عورتوں کی طرح ہو جو اپنی متاع پہ واویلا کرتے ہیں، بڑھ کر دشمن کے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوتے، شور مچاتے ہو لیکن عملاً میدان میں نہیں ہو۔ پھر آگے حضرت نے فرمایا والمرأة علی دمنا، توجہ سے سنیں گے، بڑی اہم ترین صفت بیان کی ہے ثانیہ زہرا نے، دمنا، دال میم نون ہا، دمنا،
توجہ سے سنیں یہ دمنا کسے کہتے ہیں، دمنا یا دمن. دمن عربی زبان میں، پہلے عربی زبان سے بتاتا ہوں کس چیز کو کہا ہے. جب یہ وضاحت ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ ان کو تشبیہ کس سے دی. دمن عربی زبان میں کہتے ہیں ایسی گھاس کو جو جانور کے فضلے پہ اگتی ہے، اس کو دمن کہتے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. عرب لوگ کرتے یہ تھے کہ جب اونٹوں کے اوپر سفر کرتے تھے، صحرا کے اندر جب سفر کرتے تھے اونٹوں کے اوپر، تو پھر وہ اپنی سواریوں کو ٹھہراتے تھے، خود اتر کے مثلا جب آرام کرتے تھے خیمے لگاتے تھے. اب وہ کاروان کوئی سا بھی ہو، کاروان تجارت ہو یا کسی اور مقصد کے لیے کاروان جا رہا ہو، عرب جب سفر کرتے تھے تو یہی کرتے تھے. مثلا راستے میں جب پڑاؤ ڈالتے تھے، خیمے ڈالتے تھے، رکتے تھے تو خیمے لگاتے تھے. خیمے سے تھوڑا دور جانوروں کو باندھتے تھے جو جس پہ سوار ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، دیگر اور جانور ہوتے تھے، تھوڑا دور باندھتے تھے خیموں سے. وہ جانور وہیں پر فضلا کرتے تھے، وہیں پر سب کچھ کرتے تھے. پھر اس کے بعد ان جانوروں کو وہ لے جاتے تھے، کیونکہ سواری تھی ان کی، وہ تو چلے گئے. پھر بارش پڑتی تھی اس فضلے کے اوپر، جب بارش ہوتی تھی تو اس پر پھر گھاس نکل آتی تھی. اس پر جو گھاس نکل آتی تھی پھر اس کو دیگر کاروان کے جو جانور ہوتے تھے آ کے وہ کھاتے تھے. یہ ایک پورا پروسیس تھا، یہ پورا ایک عمل تھا. وہ گھاس جو گندگی پہ اگی ہو، فضلے پر یا گندگی پہ اگی ہو، اس گھاس کو عرب لوگ دمنا کہتے تھے. دمن یا دمنا. عزیزان محترم توجہ سے سنیں، جناب ثانی زہرا نے کہا تمہاری مثال دمنا کی طرح ہے. دمنا ایک یہ جملہ حدیث میں بھی استعمال ہوا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں رسول اللہ نے بیان کیا کہ اے میرے اصحاب، اب اصحاب کا نام لے کے پیغام سب کو دیا پیغمبر اکرم نے، دمنا سے بچو، دمنا سے بچو. اب اصحاب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دمنا کیا ہے، یہ دمن کیا ہے؟ پیغمبر اکرم نے کہا کہ ایسی گھاس سے بچو جو گندگی پہ اگتی ہے، ایسی گھاس سے بچو جو گندگی پہ اگتی ہے. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی بات ہمارے سمجھ نہیں آئی، اگر اس کی اور وضاحت کر دیں. آپ نے کہا دمنا سے بچو، دمنا کا مراد یہ ہے کہ گندگی پہ اگنے والی گھاس. پھر کہا کہ ایک اور صحابی کھڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ گندگی پر اگنے والی گھاس سے کیا مراد ہے آپ کی، اس سے بچو سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ یہاں پر دمنا پیغمبر اکرم نے جو مراد لی وہ مراد لی. پھر پیغمبر اکرم نے وضاحت کی اپنے جملات کی اور کہا کہ ایسی خوبصورت عورت سے بچو جو بدکار خاندان میں پیدا ہو. بدکار خاندان کی خوبصورت عورت کو نکاح میں مت لاؤ. یہاں پر پیغمبر اکرم نے یہ بیان کیا. یعنی دمنا ہے، وہ ظاہری طور پہ گھاس ہے، خوبصورت گھاس ہے، لیکن اگی کس پر ہے؟ گندگی پر. بدکار خاندان کی خوبصورت عورت سے بچو، دمنا. بس یہاں پر جناب ثانی زہرا نے اہل کوفہ کو کہا دمنا کہ یا اہل کوفہ الا دمنتی او قصصا، تمہاری مثال دمنا کی طرح ہے. تم ظاہری تمہاری صورتیں بہترین ہیں، سیرتیں گندی ہیں. سیرتیں تم نے اپنی خراب کر لی ہیں، صورتیں اعلیٰ ہیں، ظاہر تمہارا اچھا ہے، باطن ناپاک کر لیا ہے. باطن کے اندر تم نے اپنی یہ صفات بھر لی ہیں. پھر آگے بی بی نے فرمایا الا ملحود الاعصا ما قدمت لکم انفسکم، تمہاری کیفیت اس سبزی کی طرح مثل یعنی دمنا. پھر آگے بی بی نے کہا کہ ما قدمت لکم ملحود الاعصا ما قدمت لکم انفسکم، تمہاری مثال اس سفیدی کی طرح ہے جو قبروں پر کی جاتی ہے. کچھ سفیدیاں ہوتی ہیں جو کمروں میں کی جاتی ہیں، کچھ سفیدی ہوتی ہے جیسے ابھی یہ سفیدی ہوئی بھی ہے نا آپ کے سامنے، اس امام بارگاہ کے ہال میں یہ سفیدی نظر آ رہی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہترین ہے. یہ کس لیے ہے؟ یہ آپ کی آنکھوں کو زیبائش کے لیے.
زیبائش کے لیے ہوتا ہے نا یہ رنگ و روغن جو ہوتا ہے، تاکہ آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، سکون ملے. انسان جب دیکھتا ہے تو آنکھوں کے ذریعے اس کے ذہن پہ بھی اثر جاتا ہے ان ساری چیزوں کا. یہ سفیدی جو کمروں میں ہو، جو ہال میں ہو، جو مختلف جگہ ہو، وہ کام کی ہوتی ہے. لیکن قبر پر سفیدی کرنے سے کس کو فائدہ ملتا ہے؟ نہ مردے کو ملتا ہے، نہ کرنے والے کو ملتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں. وہ ہم عقیدت اور محبت میں، اپنے مردے کی محبت میں ہم لگا تو دیتے ہیں بہت کچھ، ٹائلیں بھی لگا دیتے ہیں، سب کچھ لگا دیتے ہیں، قبور کے اوپر کرتے ہیں نا اپنے مرحومین کی. وہ ٹھیک ہے، اب منع نہیں ہے، کر سکتے ہیں آپ. اب یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں نے کچھ فتویٰ دے دیا کہ اب نہیں کرنا. وہ صحیح ہے، آپ کر لیں. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ وہ جو عالم برزخ میں چلا گیا، اس کو ان ٹائلوں سے کتنا اجر ملے گا؟ کیا ملے گا؟ بہترین تختی لگانے سے اس کو کیا ملے گا؟ اس کے پاس نہ ٹائلیں پہنچیں گی، نہ سفیدی پہنچے گی. اس کے پاس وہ اعمال پہنچیں گے جو اس کے لواحقین کریں گے. وہ بہترین اعمال وہاں پہنچیں گے فقط. باقی تو ہم اپنی عقیدت اور محبت میں کر دیتے ہیں، وہ ہم اپنی محبت میں کر رہے ہیں، لیکن اس مرحوم کے پاس یہ جائے گا. اسی لیے بی بی نے کیا کہا؟ تم قبروں پر کی جانے والی سفیدی کی مانند ہو. ایسی سفیدی جو کسی کام کی نہیں ہے لیکن بس کی جاتی ہے. تمہاری مثال اس طرح ہے. پھر بی بی نے فرمایا اِنَّ سَخَطَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَفِي الْعَذَابِ أَنْتُمْ خَالِدُونَ. خدا تم سے سخت ناراض ہو اور تم پر اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے رہے. عزیزان محترم، یہاں یہ خطبہ اختتام ہوا. ایک حصہ ہے یہ خطبے کا. یہ میں نے پورا خطبہ ابھی 4-5 مجالس میں نہیں پڑھا، ایک حصہ ہے اس خطبے کا. یہاں پر بی بی نے صفات بیان کی. عزیزان محترم توجہ سے سنیں. ثانیہ زہرا بازار کوفہ میں آئیں، کیا کر رہی ہیں؟ اس تمام خطبات میں نہ بی بی نے عمر سعد کا نام لیا، نہ شمر کا نام لیا، نہ خولی کا نام لیا. یہ نہیں کہا کہ عمر سعد نے میرے بھائی کے ساتھ یہ کیا، شمر نے یہ کیا، خولی نے یہ کیا. اب میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ کوئی بچے ہوئے ہیں. یہ سب لعنت اللہ ہیں. قاتلان حسین جتنے ہیں سب لعنت اللہ ہے. اور اگر ان کو بچاؤ گے تو بچانے والے پر بھی یہ لعنت آ جائے گی. اس لیے بچانے کی کوشش ان کو نہ کریں، کیونکہ اللہ نے جن کو لعنت اللہ قرار دیا ہو وہ کبھی بھی اللہ کے رضا کے اندر نہیں آ سکتے. خدا نے قرار دیا ہے. لیکن توجہ سے سنیں، جناب ثانیہ زہرا نے قاتلوں کا نام نہیں لیا خطبے میں. میں اگر اور سادہ سی زبان میں کہوں، یہ خطبہ جناب ثانیہ زہرا نے کوفیوں کی ایف آئی آر کاٹی ہے، کوفیوں کے جرم کی ایف آئی آر کاٹی ہے کہ تم نے جو جرم کیا. ان کی صفات بتا کے ان کی ایف آئی آر ہے یہ. اگر میں آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہوں، ہم ایف آئی آر کس کی کٹواتے ہیں؟ کرائے کے قاتلوں کی کٹواتے ہیں نا. فلاں آیا، اس نے گولی چلائی، چلا گیا، ٹارگٹ کلنگ ہو گئی. اب لواحقین جاتے ہیں ایف آئی آر کٹواتے ہیں. جاتے ہیں نا مقتول کے ورثاء. کس کی ایف آئی آر کٹتی ہے؟ کٹتی ہے قاتل کی. لیکن ثانیہ زہرا کی لانگ ٹرم پلاننگ دیکھیں. شارٹ ٹرم پلاننگ نہیں تھی بی بی کا یہ خطبہ. ایک لانگ ٹرم، ایک لمبے مقصد کو، ایک دور مقصد کو حاصل کرنے کی پلاننگ تھی جناب ثانیہ زہرا کی. انہوں نے یہ نہیں کہا خطبات کے اندر، نہ شام میں خطبہ دیا، شام میں خطبہ دیا، کوفہ میں خطبہ دیا، بازار میں خطبہ دیا، دربار میں خطبہ دیا، کہیں بھی قاتلوں کا نام نہیں لیا. یا تو یزید کو للکارا یا خاموش تماشائی عوام کو. کیوں؟ کیونکہ ثانیہ زہرا جانتی تھی یہ کرائے کے قاتل ہیں، یہ کرائے کے قاتل ہیں. یہ اپنے آقا کی خوشنودی کے لیے آئے ہیں، یہ اپنے منصب و اپنے عہدوں کی لالچ میں آئے ہیں، یہ انعامات کے لیے آئے ہیں، یہ دنیا پرست ہیں، یہ دنیا پرستی کے لیے آئے ہیں، دنیا لینے کے لیے آئے ہیں. علی کی بیٹی نے ان کے نام نہیں لیے، بلکہ ہمیں بتا دیا کہ جب بھی کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی قریہ میں، کسی قوم میں اگر وہاں پر کوئی جرم ہو، تمہارا رہبر مار دیا جائے، تمہارا امام مار دیا جائے، تمہارا قائد مار دیا جائے، تمہارا لیڈر قتل کر دیا جائے، یا تمہارے اوپر ظلم ہو، تو یاد رکھو
ظالم سے بڑے مجرم خاموش تماشائی کہلاتے ہیں. خاموش تماشائی، لا تعلق لوگ جن کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سب سے بڑا طبقہ یہی ہے. یہی خاموش اکثریت علی کی نگاہ میں مجرم ہے، جو اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے، جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا پڑی ہے. آج آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لا تعلق طبقہ سب سے بڑا یہی ہے. ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، نظر دوڑائیں دیکھیں. میں نے یہ خطبہ اسی لیے بیان کیا ہے کہ اس آئینے میں ہم دیکھیں کہ خدا نخواستہ ہم ادھر نہ کھڑے ہوں. کربلا آئینہ ہے، کربلا کردار سازی کی جگہ. یہ مجالس اسی لیے تو منعقد کی. علی کی بیٹی نے جب یہ خطبہ دے لیا تو فرش عزا بچھایا نا فرش عزا. کیوں؟ تاکہ پھر کوئی کوفی پیدا نہ ہو، پھر یہ کوفی صفات نہ بنے. فرش عزا سے کربلائی بن کے اٹھو، یہاں آؤ. آنے کے بعد اپنے اندر منفعت پرستی لے کر آئے تھے، نکالو. ایثار کا جذبہ لے کر جاؤ، فداکاری کا جذبہ لے کر جاؤ. آئے تھے فرش عزا پہ، اندر جھوٹ تھا، کذب تھا، جھوٹ نکالو. سچوں کا تذکرہ سن کے سچے بن کے اٹھو. آئے تھے غاصب تھے، حقوق غصب کیے ہوئے تھے، بھائی کا حق غصب کیا تھا، بہن کا کیا تھا، پراپرٹیوں پہ قبضہ تھا، یہ تھا وہ تھا، ظالم تھے. آیا ظالم تھا، غاصب تھا. عدالت اہل بیت، عدالت علی، اس کو اتنی سناؤ جب اٹھ کر جائے تو ظالم و جابر و غاصب نہیں، عادل بن کے اٹھے. ان مجلسوں کی حکمت ہے. کیوں بلایا ہے مجھے مجلس میں؟ بس میں آؤں ایک رسمی طور پر، معذرت کے ساتھ ایک رسمی مجلس کروں، آؤں دو چار باتیں کروں، دو چار باتیں پڑھنے والا کرے، پھر اس کے بعد اپنا معاوضہ لے اور گھر. ملا کیا؟ قوم کو کیا دیا ہے؟ کیا حاصل کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ اتنی مجلسیں ہونے کے بعد بھی اگر مزاج کوفی رہے تو آیا دیکھو مجلسوں میں روح زینبی ہے یا نہیں ہے. مجلسوں میں روح زینبی ہو. اور روح زینبی جب آئے گی جب خطبہ زینبی ہوگا، جب کلام زینبی ہوگا، جب سیرت زینبی ہوگی، جب عفت زینبی ہوگی، جب حریت زینبی ہوگی، جب غیرت زینبی ان مجلسوں میں زندہ کر دی جائے گی. تمام عزادار غیور بن جائیں گے، پھر کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. یہ مجلسیں اسی لیے رکھی کہ اب کوئی مسلم تنہا نہیں ہونا چاہیے. اب تمہارے شہر کا مسلم دارالامارہ پہ نہیں لٹکے. یہ علی کی بیٹی دیکھ رہی ہے. تمہارے شہر میں اب مسلم تنہا نہ ہو. اگر اب بھی تنہا ہو گیا تو پھر تم نے کربلا سے کیا لیا؟ تم جس کو بلا رہے ہو اس کی تیاری کے لیے تو تھا یہ فرش. اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ آئے گا، آ کر ولایت کا نظام نافذ کر دے گا. آئے گا، اللہ کا وعدہ ہے. لیکن میں دیکھوں وہ آنے والا تو آئے گا، اس کی راہ میں میں نے کتنا کام کیا، اس کے لیے میں نے اپنی زمین کو کتنا تیار کیا، یہ دیکھنا ہے بس میں نے. عزیزان محترم، کہیں ایسا نہ ہو خدا میری جگہ کسی اور کو لے آئے. سید سجاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جناب زین العبا کے خوبصورت جملے ہیں، دعا کے اندر ہیں، صحیفہ سجادیہ میں ہیں. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگارا جو کام تو نے اپنی راہ میں مجھ سے لینا ہے مجھ ہی سے لینا، میری جگہ کسی اور کو نہ لانا، کیونکہ تیرے کام نہیں رکیں گے، حق نافذ ہو کر رہے گا. لیکن دیکھنا یہ اس حق کی راہ میں نے کتنا کردار ادا کیا. سوال تو یہ بنتا ہے نا. اس لیے سید سجاد کی خوبصورت جملے کہ خدایا میرے ساتھ تبادلہ مت کرنا، میری جگہ پر کسی اور کو نہ لے آنا. پھر اللہ کا بھی وعدہ ہے، جو قومیں بے شعور ہو جائیں، جو قومیں غیر ذمہ دار ہو جائیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے، پھر خدا کا وعدہ ہے ہم ایسی قوم لائیں گے. سورہ مائدہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے، ہم ایسی قوم لائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت کرتے ہوں گے کہ اپنے خاندان سے اتنی نہیں کرتے ہوں گے جتنی اللہ اور اس کے رسول سے. یہ معیار محبت بتایا. پھر کہا کہ وہ کون ہوں گے
وہ ہوں گے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ اور رسول ان سے محبت کرتے ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں استقامت دکھائیں گے۔ دوسری صفت، جو ڈٹ جائیں گے، جو غیرت مند ہوں گے، جو عزت و شرافت کا درس لے کر آئیں گے، جو ظالموں کے سامنے جھکنے والے نہیں ہوں گے، جو ہے ہاتھ منت ذلہ کہہ کر میدان میں ہوں گے، جو ذلت کو جھٹک دیں گے، جو حریت کا درس لیں گے۔ پھر تیسری صفت بیان کی، لؤمۃ لائم، جو لوگوں کی ملامتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی راہ کو جاری رکھیں گے، لوگوں کی ملامتوں میں نہیں آئیں گے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یوں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اتنا کھا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کر رہا ہے۔ وہ کسی کا جواب نہیں دیتے، وہ اللہ کی راہ میں چلتے رہتے ہیں، اپنے مقصد پہ نگاہ رکھتے ہیں، ملامتوں پہ پرواہ نہیں کرتے۔ پھر آخری صفت بیان کی، نہ ملامتوں پہ پرواہ کرتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں ملامتوں کی پرواہ کیے بغیر۔ اور پھر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، یہی تو حزب اللہ ہے، یہی تو اللہ کا لشکر ہے۔ حزب اللہ ایک خدا کا لشکر ہے، حزب اللہ کوئی پارٹی تھوڑی ہے، ایک اللہ کا لشکر ہے جو ہر زمین پر حجت خدا کو چاہیے، ہر زمین پر چاہیے۔ یہ اجتماعی ذمہ داری ہے عزیزان محترم۔ علی کی بیٹی نے بتا دیا کہ اب کوئی کوفہ نہ بنے۔ ہوا کیا؟ بے شعور اگر ہوں تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ اگر بے شعور لوگ ہوں اور ان صفات کے ہوں تو اس کوفہ کے اندر، مسجد کوفہ میں علی جیسا امام شہید ہوتا ہے، علی جیسے امام کے سر پہ ضربت لگتی ہے۔ اگر بے شعور ہوں تو امام حسن کی ران مبارک زخمی ہو گئی، اگر بے شعور ہوں تو سیدہ کا بیٹا کربلا میں تنہا بھوک اور پیاس کے عالم میں قتل کیا جاتا ہے۔ اگر بے شعور ملتیں ہوں، شعور رکھنے والی نہ ہو، امامت کو نہ پہچانتی ہوں امام کیا چاہتا ہے، تو ہزاروں پرسادار آ کر کہتے تھے امام سجاد کو علی اکبر کا پرسہ، عباس کا پرسہ، قاسم کا پرسہ، ہزاروں پرساداروں کی موجودگی میں سید سجاد کہتے تھے میرے پاس 20 شیعہ نہیں۔ بے شعور ہوں تو سید سجاد 40 سال روتے ہیں۔ اگر بے شعور قومیں ہوں، بے شعور لوگ ہوں، اپنے اندر ادراک و ذہانت و بیداری پیدا نہ کریں، تو امام صادق کے پاس 4000 شاگرد ہیں، لیکن امام صدیر کو کہتے ہیں اے صدیر میرے پاس 17 شیعہ نہیں ہیں کہ اپنے حق کے لیے قیام کرو۔ اور سن سکو کہ عزادارو، اگر بے شعور ہونا تو 14 سال موسی کاظم قید میں ہے، 14 سال، اور حیف ہے، حد ہو گئی، 14 سال قید میں ہیں، لاشا پلے دجلہ پہ رکھ دیا، مزدوروں نے آ کر اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ سوال نہیں بنتا کہ وہ جو چاہنے والے تھے، وہ جو حاجتیں لینے والے تھے، وہ جو آتے تھے در پہ، باب الحوائج کے آتے تھے، سوال بنتا ہے نا، تاریخ میں کوئسچن مارک ہے، کوئسچن مارک، سوالیہ نشان تاریخ میں موجود ہے۔ کہاں تھے وہ، کہاں تھے در باب الحوائج سے حاجتیں لینے والے؟ تمہارا باب الحوائج 14 سال قید میں۔ سوال نہیں بنتا، مجرم ہے وہ خاموش لوگ، وہ خاموش تماشائی زینب کبریٰ کی نگاہ میں مجرم ہے، اللہ کی نگاہ میں مجرم ہے۔ یہ طبقہ ہے پورا۔ کوفہ ایک شہر نہیں ہے، کوفہ ایک علاقہ نہیں ہے، کوفہ ایک نظریہ ہے، کوفہ ایک سوچ ہے۔ اس لیے علی کی بیٹی نے قاتلوں کی نہیں، نظریے کی FIR کاٹی ہے، نظریے پر کاٹی ہے، اس سوچ پر، سائلنٹ میجورٹی اور غیر ذمہ داری سوچ پر ثانیہ زہرا نے یہ FIR کاٹی، یہ خطبہ دے کر۔ اور پھر جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ اگر بے شعور ہوں، امام رضا کو گرفتار کرتے ہیں مدینہ سے، مامون کے کارندے آتے ہیں، اپنے جبوں کے اندر، اپنے قمیضوں کے اندر اسلحہ لے کر آتے ہیں، چھریاں لگا کے آتے ہیں، خنجر لے کر آتے ہیں۔ امام رضا کہتے ہیں اگر میں نہ جاؤں تو ہٹا کر دکھاتے ہیں، ہم آپ کو زبردستی لے جائیں گے۔ امام رضا کہتے ہیں ٹھہر جاؤ۔ گھر میں گئے، اپنے گھر والوں کو بولا میری عزاداری کرو۔ اللہ اکبر، تنہا ہو گیا زہرا کا بیٹا۔ ابھی امام شہید نہیں ہوئے،
اہل بیت کو کہہ رہے ہیں رو، مجھ پر رو. کیوں؟ تاکہ شاید کوئی مدینہ سے نکل آئے، شاید کوئی آ کر پوچھ لے کہ اہل بیت کے گھر میں کیا ہوا. تاریخ گواہ ہے امام رضا کا خاندان روتا رہا. امام رضا کو گرفتار کر کے مدینہ سے خراسان لے آئے، مدینہ نے نکل کے بھی نہیں پوچھا کیا ہوا. یہ ہے خاموش اکثریت. اگر بے شعوری معاشرے میں ہو تو 25 سال جوانی کی حالت میں، 25 سال کی عمر میں، جوانی کے عالم میں نوے امام کو شہید کیا جاتا ہے. امام تقی علیہ السلام کو کب شہید کیا؟ جوانی میں. 25 سال جوان ہوتا ہے. اگر بے شعور ہوں، امام نقی کو سامرا لے گئے. 42 سال بھی زیادہ عمر نہیں ہے، 42 سال میں شہادت ہو گئی. ایسا کٹھن ماحول بنا دیا ظالموں نے. ظالم کو ظلم کا جواز کس نے دیا؟ خاموش اکثریت نے. اسی بے شعوری کی وجہ سے جانتے ہو کیا ہوا؟ سامرا میں لے آئے امام عسکری کو، اور اتنا مظلوم ہے امام عسکری، اتنے مظلوم ہیں کہ زندگی میں اپنا بھی واجب حج نہیں کر سکے. نظر بند کر دیا، قید کر دیا. بس عزادارو، امامت کے ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے غیرت، دینی غیرت. جب تک غیرت نہ ہو انسان امامت کا ساتھ نہیں دے پاتا. دین پائمال ہوتا رہتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی. غیرت بہت ضروری ہے. یہ غیرت حسین ابن علی کو کربلا لائی ہے، کربلا لائی ہے. اور بس وہ عالم آ گیا، بے شعور لوگ بیٹھے ہیں، امام رضا گرفتار ہو گئے. بے شعور اگر ملتیں ہوں نا تو 1274 سال سے وہ پردہ غیب سے دیکھتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کون ہے، وہ منتظر ہے. وہ امام فوراً چاہتا ہے کہ حق نافذ ہو جائے، لیکن وہ امام روتا ہے. عزادارو، شب جمعہ ہے نا، شب جمعہ ہے. بعض عرفاء اور علماء کہتے ہیں کہ شب جمعہ زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہمارے اعمال جاتے ہیں. بعض عرفاء کہتے ہیں نا یہ امام کی بارگاہ میں ہمارے اعمال جاتے ہیں. اس فہرست میں دیکھیں وہ جو امام کے پاس جاتا ہے نا، ہمارا اعمال نامہ. بعض عرفاء کہتے ہیں کہ امام روتے ہیں، گریا کرتا ہے وقت کا امام. کس پہ؟ ہمارے اعمال پہ گریا کرتا ہے. بس میں اتنا تو کر سکتا ہوں نا، آج عہد تو کریں اپنے امام سے، میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ کم از کم اپنے امام کو یہ غم تو نہ دوں کہ اپنے گناہ تو کم کر سکتا ہوں نا. یہ تو میرے اختیار میں ہے، یہ غم نہ دوں. کیونکہ عزادارو، اس امام کے دل نازمین پر پہلے ہی بہت غم ہے. جانتے ہو کون کون سے غم ہیں؟ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، یہ غم ہے. بقیہ کو اجاڑ دیا، یہ غم ہے. یہ کوئی معمولی غم ہے؟ اور پھر اس کے بعد میرے اعمال جائیں، اس امام کے لیے کتنا غم ہے. عہد کرو اے امام، آپ کو رونے کے لیے جنت البقیع کافی ہے، رونے کے لیے کربلا کافی ہے. میں آپ کو اب اذیت نہیں دوں گا، کیونکہ میں یہاں آپ کے نام سے منسوب ہوں. اور جانتے ہو کیا غم ہے؟ وہ غم امام زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں، میرا سلام، میرا سلام ان خشک ہونٹوں پر جن کو وقت شہادت بھی پانی میسر نہ آئے. کتنا بڑا غم ہے دل نازمین امام عصر پر. پھر وہ امام آگے بڑھ کر پھر کہتا ہے زیارت ناہیہ میں، میرا سلام، میرا سلام اس خشک گلے پر جس پر خنجر رک رک کر چلا ہے. پھر وہ امام کہتا ہے میرا سلام ان ننھے ننھے رخساروں پر جن کی رنگت کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تبدیل ہوتی رہی. اجرکم اللہ. اور امام زمانہ کے دل پر ایک اور غم ہے. جانتے ہو کیا غم ہے؟ کیونکہ امام رضا کا تابوت برآمد ہوگا نا، بس 2 جملے امام رضا کے حوالے سے میں پڑھوں گا. امام زمانہ کے دل پر ایک اور غم ہے کہ امام رضا کو کیا کہا جاتا ہے؟ غریب الغرباء.
غریب عزادارو، اردو میں غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، پیسے نہ ہو، لیکن عربی زبان میں غریب اس کو کہتے ہیں جس کا وطن چھڑوا دیا گیا ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو، جس کا مونس و یاور نہ ہو، اس کو غریب کہتے ہیں۔ امام رضا کو غریب الغربا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ امام رضا کو مظلومیت کے عالم میں لے آئے، دور لے آئے۔ اب جانتے ہو کیا ہوا؟ اب ادھر ہی خراسان کے اندر کون آیا ہے جانتے ہو؟ امام رضا کی شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد آیا ہے۔ کون تھا؟ یہ امام رضا کی بہن ہے، معصومہ قم ہے، یہ بہن ہے۔ یہ بہن بھائی کی محبت میں نکلی آئی ہے، دین کا دفاع کرتے ہوئے آئی ہے، دین پھیلاتے ہوئے آئی ہے، تبلیغ دین کرتی ہوئی آئی، بھائی سے ملنے کی مشتاق تھی، لیکن جب آئی تو کیا دیکھا؟ بھائی اب زندہ نہیں تھا، بھائی کو زہر دے دیا تھا، لعینوں نے سازش سے زہر دیا تھا۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ جب مامون نے جب امام کو تناول کے لیے کہا نا کہ یہ تناول کریں، تو امام جب کھا چکے نا تو پھر اور کہنے لگا کہ اور کھائیں۔ امام رضا نے کہا کہ تیرا مقصد پورا ہو گیا ہے، اجلکم اللہ، تیرا مقصد پورا ہو گیا ہے، تو جو چاہتا تھا وہ ہو گیا ہے۔ بس عزادارو اب سننا، دو جملے سننا مصائب کے۔ امام رضا جب بستر مرض پر ہیں نا، لیٹے ہوئے ہیں بستر مرض پر، تو اب راوی کہتا ہے، خادم کہتا ہے جو وہاں پر موجود تھا، وہ کہتا ہے کہ امام رضا کو قے آئی۔ اور سن سکو کہ کیا ہوا؟ کہا زہر اتنا خطرناک تھا کہ قے کے ساتھ جگر کے ٹکڑے نکلنے لگے۔ وہی زہر جو حسن مجتبیٰ کو دیا، وہی زہر، اتنا خطرناک زہر امام رضا کو دیا۔ بس عزادار و راوی کہتا ہے کہ امام رضا کی جب شہادت کا وقت آیا نا، تو شہادت کے وقت جانتے ہو کیا کہتے تھے؟ اپنے غم کو یاد نہیں کیا، یہ نہیں کہتے تھے ہائے مجھ پہ ظلم ہوا، بس ایک ہی جملہ کہتے تھے، یا حسین، ہائے حسین، یہ جملہ کہتے تھے۔ اور جانتے ہو امام رضا کے دل پر سب سے بڑا غم کیا تھا؟ وہی غم جو سید سجاد کو تھا۔ کون سا غم تھا؟ وہی غم جو سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا، مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں ٹوٹے؟ امام نے نہیں کہا اکبر کی شہادت، امام نے نہیں کہا حسین کی شہادت، امام نے نہیں کہا عباس کی شہادت، امام نے 3 بار کہا الشام، الشام، الشام۔ بس عزادارو امام رضا جب دنیا سے گزر گئے، روح پرواز کر گئی نا، امام رضا کے لیے اہتمام ہوا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اہتمام کے ساتھ جنازہ اٹھا، محبین نے شرکت کی، شیعوں نے شرکت کی، پیروکاروں نے شرکت کی، بہت احسن طریقے سے تدفین ہوئی۔ ہاں مظلومیت میں امام کو زہر دیا، سازش کے تحت زہر دیا، غریب الغربا کو زہر دیا، لیکن کفن مل گیا، غسل ہو گیا، تدفین ہو گئی۔ امام تقی نے باعجاز امامت سب کچھ کر دیا، لیکن ایک جوان بیٹا کربلا میں تھا، جب اس کو بابا کے لاشے کے پاس سے گزارا نا، تو آسمان کی جانب رخ کر کے کہتا ہے پروردگارا، کسی جوان بیٹے پہ یہ منظر نہ آئے، یہ وقت نہ آئے کہ بوڑھے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو اور بیٹا اتنا مجبور ہو کہ باپ کو کفن نہ دے سکے، باپ کو کفن نہ دے سکے۔ ماتم حسین